اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر اس میں کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد کے زمرے میں بھی آتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ ایک طرف اللہ کا حق ہے، دوسری جانب بندوں کا حق ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں حقوق العباد، یعنی وہ حقوق کہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پھر ناظرین ماں باپ سے اوپر دادا دادی، نانا نانی وغیرہ وغیرہ، پھر ماں سے جو تعلق پھر خالہ ہے، والد سے تعلق چاچا پھپھی، اور ماں کے حوالے سے ماموں بھی۔ تو یہ تمام کے تمام ناظرین، پھر بہن بھائیوں کے بیٹے، بہن بھائیوں کے حقوق، ان کی اولاد، یہ سارے حقوق، پھر پڑوسیوں کے حقوق، پھر ناظرین امانت داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایفائے عہد ہے، چغلی، وعدہ خلافی سے، غیبتوں سے، ادھر کی ادھر کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یاد رکھیں کہ حقوق اللہ بھی بہت اہم ہے، حقوق العباد بھی بہت اہم ہے، اور دونوں کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی بس اپنی نماز روزہ پورے کرو، حقوق اللہ پورے کرو، باقی خیر ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ حقوق العباد یہ اصل ہیں، حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام مکمل ان دونوں کی تکمیل سے ہوتا ہے، ان دونوں پر عمل پیرا ہونے سے ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے ناظرین کہ نماز کسی نے چھوڑی، روزہ چھوڑا، بہت سخت گناہ ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ لیکن توبہ کر لی، ان کی قضا ادا کرنے لگا، اور اسی اثناء میں انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین چاہے تو بخش دے۔ اسی طریقے سے توبہ نہیں بھی کی، مر گیا، اللہ رب العالمین اسی کسی نیکی سے راضی ہو گیا اور اس کی اس کمی کو پورا کر دیا، معاف فرما دے، اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح چاہے۔ لیکن ناظرین حقوق العباد کے متعلق چونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو گالی دی اس کی غیر موجودگی میں، کسی کی غیبتیں کی، کسی کی عزت کو پامال کیا، ناظرین و سامعین اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کسی کا خون کیا، اللہ نہ کرے، یا اللہ نہ کرے ناظرین کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا قرض دبا لیا، اور جیسے مارکیٹ میں کہتے ہیں کسی کو چونا لگا دیا، تو یہاں پر تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ اب عدالت سے بچ جائیں، ادھر ادھر سے بچ جائیں، لیکن اللہ کے حضور وہ یعنی وہ حق کہ اس کا تعلق جس بندے سے ہوگا، جب تک وہ معاف نہیں فرمائے گا اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، ہاں وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ایک مختلف بات ہے ناظرین کہ اس نے نیت کی تھی کہ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، میں اس کا حق ادا کروں گا، اور اسے بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب اللہ رب العالمین پہلے اس سے راضی فرمائے گا کہ جس کا حق ہوگا، جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر ناظرین جس پر حق ہوگا اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا تو پھر کیسے معافی ہوگی؟ یہ لوگ جو زمینیں ہتھیا لیتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں اور بڑے شریف بنے گھومتے ہیں، تو ناظرین وہ سوچ لیں کہ روز قیامت ان کا کیا ہوگا۔ بعض اوقات بظاہر ہم نمازی پرہیزگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن لین دین کے معاملات میں
بڑے کچے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ تعلق ہمارا ٹھیک نہیں ہے، لین دین کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بات چیت کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ایفائے عہد نہیں ہے۔ تو اسی لیے بابا بلے شاہ علیہ رحمہ نے فرمایا، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاری، ہتھ وچ پھڑ کے تلوار تے نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، بلے شاہ کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راسی، رب کو راسی کرے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعمیل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ الحجر اور اس کی آیت نمبر 88 ہے۔ آیت نمبر 88 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنین۔ اسے للمؤمنین پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں للمؤمنین پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف کے اندر 88 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 88 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ لا تمدن، لا تمدن یہ ناظرین ایک کلمہ ہے، عینی دوسرا، کا تیسرا، الا چوتھا، ما پانچواں، متعنا چھٹا، بی ساتواں، ازواجن آٹھواں، من نواں، واو دسواں، لا تحزن 11واں، علا 12واں، واو اخفض 13واں، اور جناح 14واں، اور لی 15واں، المؤمنین 16واں۔ یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لا تمدن، لا تمدن، عینی علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، عینیک الی، عینیک الی ما متعنا، متعنا به ازواجا۔ ناظرین و سامعین، مجھے یہ لگ رہا ہے ظاہر ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے، تو اسی لیے آیت نمبر 89 کی طرف چلتے ہیں اور 89 اور 90 آج کے سبق میں شامل کرتے ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ۔ یہ آج کا سبق ہے، آیت نمبر 89 اور 90۔ اب اس میں ناظرین دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ واو ایک کلمہ، اگر اسکرین پر نہیں بھی آ رہا تو آپ جو ہے وہ کلام پاک سامنے رکھیں اور آج کا سبق آپ نکال لیں۔ وا ایک کلمہ، قل دوسرا ہے، انا تیسرا، اور یا چوتھا، النذیر پانچواں، المبین چھٹا، کما ساتواں، انزلنا آٹھواں، علی نواں، المقتسمین 10واں۔ کل یہاں پر 10 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقُلْ، وَقُلْ، اِنَّا علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اِنِّی۔ یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ پر مد کی علامت ہے، اسے مد منفصل کہیں گے، مد جائز بھی کہیں گے۔ منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا النذیر المبین، انا میں نون پر زبر ہے، اس سے النذیر کی نون کے ساتھ ملائیں گے، اور النذیر کی را پر پیش ہے، اس سے المبین کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اور نون چونکہ حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف
کہ جس پر الف لام موجود ہو لیکن لام کو پڑھانا جائے. تو انل نذیر نہیں، انا نذیر المبین، یہاں وقف کریں گے تو انا نذیر المبین پڑھیں گے. کما، کا علیحدہ ہے ما علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے کما. یہاں پر بھی مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. انزلنا علی المقتسمین، علام لام پر کھڑا زبر ہوگا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا. اسے المقتسمین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. علی المقتسمین، یہاں وقف کریں گے تو مقتسمین پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 89 اور 90. اس وقت اسکرین پر بھی آ چکا ہے ناظرین، اور پھر ہم لکھ بھی چکے ہیں. ظاہر ہے کہ ناظرین یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ مجھے جب پڑھانے لگا تو مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ ہم پڑھا چکے ہیں، تو میں نے کہا اسی لیے وقت ضائع نہ ہو تو ہم اپنے اگلے سبق کی طرف آ جائیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں. پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب. یا پہلا اسم انا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. نذیر دوسرا، المبین تیسرا، اور اس کے بعد مقتسمین چوتھا. یہاں پر 4 اسماء ہیں. نمبر 1 یا اور انا. نمبر 2 النذیر. نمبر 3 المبین. ناظرین نمبر 4 المقتسمین. تو یہاں پر 4 اسماء ہو گئے ناظرین. اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب. تو پہلا فعل ہے قل، دوسرا انزلنا. قل اور دوسرا ہے انزلنا. انزلنا. تو افعال ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے انا، تیسرا ہے کما، چوتھا علا. پہلا ہے واو اور دوسرا ہے انا، تیسرا ہے کما اور چوتھا ہے علا. 4 اسماء، 2 افعال، 4 اور 2 6 اور 4 حروف، کل ملا کر ناظرین 10 کلمات ہوئے. تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے اسماء ہیں. پہلا اسم ہے یا. واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین یا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے. تو یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. میں، میرا، میری، اور دونوں ضمیریں یہاں پر موجود ہیں، یا اور انا. النذیر، نذیر فاعل کے وزن پر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے، کیونکہ عام طور پر جو فاعل کے وزن پر اسم آئے تو وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. بعض اوقات
اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول کے بھی آتا ہے۔ تو نذیر کا معنی کیا ہوگا؟ ڈر سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ ناظرین یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی بھی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں ناظرین ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا۔ میرے آقا علیہ السلام جنت کی ترغیب دینے کے لیے تشریف لائے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، لیکن ناظرین یہاں پر ادب و احترام کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نذیر کا معنی ہے نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا، کہ تم اس راستے پر چلو گے تو یہ جنت کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلو گے تو یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو کہیں جانا ہے، منزل کا راستہ آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے دو راستے ہیں، ایک راستہ ذرا پرخطر راستہ ہے، وہ چھوٹا راستہ ہے، یہ پرخطر راستہ ہے، دوسرا راستہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن بالکل سیف راستہ ہے، تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ آپ کو نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو النذیر کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا۔ میرے آقا علیہ السلام کا نام ہے، اور ہمارے یہاں رکھا بھی جاتا ہے لڑکوں کے نام، تو بہت اچھا نام ہے، رکھنا چاہیے، اور اچھا نام ہے۔ اس کے بعد مبین، مبین اصل میں تھا مبین، مفعل کے وزن پر تعلیل ہونے کے بعد یہ مبین ہوا، اور مبین کا معنی ویسے ظاہر کرنے والا، لیکن یہاں پر ظاہر کے معنی میں ہے، ظاہر کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین مقتسمین، مقتسمین جو ہے یہ مفتعلین کے وزن پر ہے، اور مقتسم اس کا مفرد ہے، اور مقتسمین اور مقتسمون دو جماعتی ہیں، یہ جمع ہے۔ تو مقتسم تقسیم کرنے والا، مقتسمین بہت سے تقسیم کرنے والے۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب، اور پہلا فعل ہے قل۔ قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی قل ہے تو وہاں پر ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً خطاب ہے، تو جب ہم نسبت کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جانب تو ہم کہیں گے آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ ویسے اس کا معنی ہوگا تو کہ، لیکن یہاں پر ادب کی وجہ سے آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ تو ناظرین قال یقول قول، قول جو ہے اس کا مصدر ہے، قول کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انزلنا، انزلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا۔ چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور ہے، ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کما، کما جو ہے ناظرین یہ تشبیہ کے لیے ہے، اور اس کا معنی ہے جیسے، اس کا معنی ہے جیسے۔ علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 10 کلمات میں صرف ایک کلمہ ہے قول، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، قاف لام پیش قل، وقل، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، حمزہ زبر آ، نون نون زبر نن، نون زبر نا، ذال یا زیر دی، را لام پیش رل، انن نذیر، میم پیش مو، با یا زیر بی، نون پیش نو، انن نذیر المبین، یہاں وقف پڑھیں گے تو مبین پڑھیں گے۔ کما انزلنا، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، نون الف زبر نا، انزلنا، عین زبر ع، لام لام زبر لل، میم قاف پیش مق، تا زبر تا، سین زیر سی، میم یا زیر مین، نون زبر نا، علی المقتسمین، یہاں وقف پڑھیں گے تو مقتسمین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، كَمَا
أنزلنا على المقتسمين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور قل فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، انا تحقیق یا میں، انا میں، النذیر، النذیر در سنانے والا، المبین ظاہر، کما جیسے، انزلنا ہم نے نازل کیا، علا پر، المقتسمین تقسیم کرنے والوں. ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. اور آپ کہیں میں ہی علی الاعلان ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے. اور آپ کہیں میں ہی علی الاعلان ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب ہم ناظرین چلیں گے اس کی تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے اس سے پہلے، اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا. پھر اس کے ساتھ ناظرین مختلف جو اسی کے ضمن میں تفسیر تھی ناظرین، وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 85 اور 86 ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین آیت نمبر 85 اور 86. 85 میں رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. یہ آیت نمبر 86 ہے. اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. سو آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجیے، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اس سے پہلی آیات میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کر دیا تھا. اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، پھر عذاب بھیج کر کفار کو ہلاک کرنا اس کی رحمت اور کرم کے کس طرح مناسب ہو سکتا ہے؟ ان آیتوں میں اس اعتراض کا جواب ہے. اور اس کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہوں، اور عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ اور راغب کرنے کے لیے اس نے اپنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام بھیجے. پھر جنہوں نے اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کی اطاعت کو چھوڑا، تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان منکروں اور سرکشوں کو ہلاک کر کے روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دے. اس لیے اس نے آسمانی عذاب بھیج کر منکروں اور کافروں کو ہلاک فرمایا. پھر جب اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ گزشتہ اقوام کے کافروں کو عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا،
تو اس نے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفین اور منکرین سے انتقام لے گا، ان سے بدلہ لے گا، اور آپ علیہ السلام کے متبعین کو ان کے صبر اور نیکیوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، تو اس کی حکمت کے یہ لائق نہیں کہ وہ آپ کا اور ان کا معاملہ، یعنی آپ کا اور کافروں کا معاملہ ایسے ہی چھوڑ دے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے آپ کو قوم کی زیادتیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدسلوکیوں پر آپ کو درگزر کرنے کا بھی حکم دیا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ درگزر کرنے کا یہ حکم جہاد کی جو فرضیت کی آیات ہے ان سے منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ ناظرین لیکن کچھ مفسرین یہ فرماتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں آپ کو حسن اخلاق کے اظہار کا حکم دیا، یہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ جہاد کی آیات کا محمل یہ ہے کہ آپ ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیجیے، اور اگر اس دعوت کو قبول کر لیں تو فبیہا، ورنہ پھر ان سے اللہ کا نام لے کر جہاد کیجیے۔ اور درگزر کرنے کی آیات کا تعلق آپ علیہ السلام کی ذات اور نجی معاملات سے ہے، یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش آئیں تو آپ عفو درگزر سے کام لیجیے۔ لیکن بہرحال ناظرین، مفسرین کا ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو حکم تھا جہاد کی آیات سے منسوخ ہو چکا ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو معاملہ ہے جہاد والا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جہاں پر آپ کی ذاتی معاملے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو عفو درگزر کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 31، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، تاکہ وہ برے کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 اور 11، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کافروں کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیں، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لے گا۔ اس کے بعد ناظرین فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جزا اور سزا دینے پر وہی قادر ہو سکتا ہے جس کو بندوں کے تمام اعمال کا علم ہو، اور چونکہ سب کا کریٹر، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، سب کے اعمال کو جاننے والا وہی ہے، اس لیے وہ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینے پر قادر ہے۔ اب آ جائیے ناظرین سورہ حجر کی آیت نمبر 87 پر۔ آیت نمبر 87 میں کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیات دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اب ناظرین یہاں پر جو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی زیادتیوں پر نبی علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ انسان جب یہ یاد کرے نا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو اس کے لیے سختیوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے نزول کا یہ سبب بیان کیا گیا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لیے سامان سے لدے ہوئے 7 قافلے آئے جن میں انواع و اقسام کے کپڑے، خوشبو، جواہر تھے۔ مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اموال ہمارے پاس آتے تو ہم ان سے تقویت حاصل کرتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ میں نے تم پر جو 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ان 7 قافلوں سے بہتر ہیں، اور اس کی صحت پر اس کے بعد والی آیت دلالت کرتی ہے، اور آپ اس مطابق یعنی اب یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کو خطاب ہے، لیکن سمجھایا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اس متاع دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا اور ان کو عطا فرمائی، تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ کو جو دولت ملی ہے، مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ کو جو دولت ملی ہے آپ لوگوں کو، وہ ان سے، ان کی دنیاوی مال و دولت سے بدرجہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین سبع مثانی سے کیا مراد ہے
اس کی تفصیل میں متعدد اقوال ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم جی، کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ۔ ترجمہ، اور آپ کہیں میں ہی اعلان ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا اور اپنی کتاب کو تقسیم جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے اچھا تھے۔ ماشاءاللہ، باقی آپ نے صحیح پڑھا، علل اعلان نہیں علل اعلان، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ مفتی صاحب آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل انی وقل انی انا النذیر المبین۔ نہیں، علل نہیں ہے، انن، علل نہیں، انن، حمزہ ہے، پھر نون کو نون کے ساتھ ملانا ہے، انا ہے نا، انا، اس کو نون کے ساتھ ملانا ہے، انن، علل نہیں ہے۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی۔ اب میں جس طرح پڑھوں اس طرح پڑھیے گا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، نون زبر نن، نون زبر نن، انن، انن، نذیر المبین، نذیر المبین، کما انزلنا کما انزلنا علی المقتسمین۔ علی المقتسمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ۔ اور آپ کہیں نہیں، اعلان ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا جو اپنی کتاب کو تقسیم کرنے والے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ۔ اچھا مجھے یہ لگا کہ انن نذیرم پڑھا آپ نے، نذیرم نہیں، نذیر المبین، را کے بعد لام کی آواز آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کر رہی تھی الکوٹ سے۔ جی جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ۔ مفتی صاحب جی ماشاءاللہ بہت، جی جی فرمائیں۔ چلیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@airbyqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم
ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کی میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور AR Vico TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.